السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس ویڈیو میں حج کتنے قسم کا ہوتا ہے اور حج اور عمرے میں کیا فرق ہوتا ہے، کتنے قسم کا حج ہے اور پھر حج کا احرام یا عمرے کا احرام کس جگہ سے باندھنا چاہیے، یعنی ہر شہری ہر آفاقی کا میقات کہتے ہیں احرام باندھنے کی جگہ کو، تو ہر آفاقی کا میقات الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہندوستانی اگر ہو تو ہندوستانی کہاں سے احرام باندھے اور دوسرے نجد والے کہاں سے احرام باندھے، تو یہ تمام الگ الگ جگہوں کے لوگوں کا میقات انشاءاللہ میں اس میں بیان بھی کروں گی، اور پھر حج کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس میں تفصیلی بیان سنیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ حج کسے کہتے ہیں۔ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر عرفات پر ٹہرنے اور اوقات معین میں طواف زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اوقات معین کسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حج کا وقت کب سے ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ ہے حج کے ایام اور حج کے مہینے۔ اور عمرہ کہتے ہیں احرام باندھ کر کعبے کے طواف اور صفا مروہ میں سعی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اور عمرہ یہ حج کے مہینوں کے علاوہ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کے معنی ہیں تنہا حج، یعنی افراد یعنی فرد، صرف تنہا، مفرد۔ تو تنہا حج یعنی یہ اس طرح پر کرنا کہ عمرہ اس سال نہ کرنا، یا اس کو بعد ایام حج یا قبل شوال ادا کرنا، یعنی حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو سعودی میں رہنے والے ہیں، جو مکے میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ اکثر حج افراد ہی کرتے ہیں۔ اور حج تمتع کے معنی ہیں متاع یعنی فائدہ اٹھانا۔ اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں بھی آتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھول کر وہ چیزیں جو احرام باندھنے پر حرام ہو جاتی ہے، وہ ساری چیزیں وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول کے ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، یعنی وہ حلال ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ احرام باندھے گا حج کا، یعنی کہ بیچ میں جو فائدہ اٹھا رہا ہے اسے کہتے ہیں متاع یعنی فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع میں فائدہ اٹھانے والا، یعنی اس میں حج اور عمرہ دونوں شامل ہے، لیکن سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اپنا احرام کھول کر حلال ہو کر اس کے بعد پھر حج کے وقت موقع پر پھر حج کا عمرہ احرام باندھ کر پھر حج کیا جاتا ہے۔ اور یہ اکثر کئی لوگ دور دراز کے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اور تیسرا رہا حج قران۔ قران کے معنی ہیں ملنا، قرنا یعنی ملنا، حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ کر دینا، یعنی کہ ایک ہی احرام میں حج بھی ادا کرنا اور عمرہ بھی ادا کرنا، اسے حج قران کہتے ہیں۔ حج اور عمرے کو جمع کرنا، یعنی دونوں کو حج کے مہینوں میں ایک احرام سے ادا کرنا۔ پس حج تمتع میں 2 احرام اور 2 تلبیہ ایک ہی سفر میں لازم آتے ہیں، اور حج قران میں ایک ہی احرام اور ایک ہی تلبیہ اور ایک حلق سفر واحد میں چاہیے۔ اور تمتع اور قران میں قربانی واجب ہے۔ اور پھر قارن پر، یعنی جو صرف حج قران کرنے والا ہو، یعنی کہ جو ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرنے والا ہو اور حج بھی کرنے والا ہو، وہ قارن پر ایک جنایت کی 2 جزا لازم آتی ہے، یعنی کہ اگر جو کوئی حج قران کرنے والا ہو، حج قران یعنی ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ 2 بھی کرنے والا ہو، تو ایسے کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اگر اسے ایک غلطی ہو گئی تو اس پر 2 جزا لازم آئے گی، کیونکہ حج اور عمرہ 2 بھی اس میں شامل ہے، اسی لیے 2 جزا اس کی لازم آتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں احرام باندھنے کا وقت اور میقات کا بیان۔ آفاقی کے لیے، آفاقی اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہتا ہو۔ میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ، یعنی جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو۔
جس جگہ سے احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ سے باہر رہنے والے کو آفاقی کہتے ہیں۔ تو آفاقی کے لیے عمرے کے احرام کا وقت تمام سال ہے، مگر عرفہ، عید، ایام تشریق، ان 5 دنوں میں مکروہ تحریمی ہیں۔ اور مکی کے لیے یعنی مکے میں رہنے والوں کے لیے عمرے کا وقت سوائے حج کے مہینوں کے تمام سال ہے، یعنی جو مکے میں رہتے ہیں وہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ لوگ صرف حج کر سکتے ہیں لیکن عمرہ نہیں۔ اور ان حج کے ایام کے علاوہ، حج کے مہینوں کے علاوہ وہ سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور آفاقی کے لیے عمرہ و حج کے احرام باندھنے کے 5 مشہور مقام ہیں، اور ہر ایک کو میقات کہتے ہیں، اور ہر ایک کی جگہ الگ الگ ہے۔ جیسے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے ان کا، مصر و شام اور مغرب والوں کا میقات اگر مدینے کی طرف سے آئیں تو وہی ذوالحلیفہ ہے، اور اگر تبوک کی راہ سے گزریں تو جحفہ ان کا میقات کہلاتا ہے۔ اور نجد والوں کا میقات قرن ہے، اور اہل عراق، اہل یمن اور تہامہ اور یمن کی طرف سے جانے والے جتنے ہندوستانی ہیں ان سب کا میقات یلملم ہے۔ اور اہل عراق یعنی بصری، کوفی، خراسانی وغیرہ کا میقات ذات عرق ہے، ذات عرق، یہ ان کا میقات ہے، یعنی یہاں سے وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور جتنے میقات ہے ان کی اول حد پر احرام باندھنا چاہیے، یعنی جس کا مقام جو ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے تو وہ میقات شروع ہونے کے پہلے حد سے ہی احرام باندھنا چاہیے تاکہ سارے میقات پر احرام کے ساتھ گزرے۔ مگر جس میقات میں جگہ کا تعین روایت ہے، وارد ہو چکا ہے، وہاں اسی جگہ سے احرام باندھنا چاہیے اسے۔ بغیر احرام باندھے ان میقاتوں سے آگے بڑھنا درست نہیں، البتہ ان کے پہلے سے احرام باندھنا بھی جائز ہے ان کے لیے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر آئے، جبکہ یہ جانے کہ میں ممنوعات احرام سے بچ سکوں گا۔ اگر یہ اسے یقین ہے کہ میں ممنوعات احرام سے یعنی احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں منع ہو جاتی ہے ان سے میں بچ سکوں گا، اسے یقین ہے اس بات کا، تو اسے بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ گھر سے ہی اپنا احرام باندھ کے نکلے، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو میقات پر ہی باندھنا اس کے لیے بہتر رہے گا۔